آپ نے ایک جو ممبر ہے اعجاز چودھری صاحب جو جیل میں ہے اس کا پروڈکشن آرڈر ایشو کیا اور اب بھی میں نے سب سے پہلے ڈیمانڈ کیا ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے. وہ سیاسی قیدی ہیں. ایم کیو ایم کے 578 مسنگ پرسنز تھے, وہ اب رہا ہو گئے, صرف 13 رہ گئے. میں کہا فوج بھی آپ کی ہے, فوج کو باہر سے تو نہیں آئی. پورا ملٹری ہائی کمانڈ لیڈ بائی جنرل باجوہ 4 گھنٹے کی نشست ہوئی. سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں ایز چیئرمین آف دا سینٹ سٹنگ ان دیٹ آگسٹ سیٹ. آپ نے اپنا حق ادا کیا ہے اور آپ نے سینٹ کا وقار بلند کیا ہے آج کہ آپ نے ایک جو ممبر ہے اعجاز چودھری صاحب جو جیل میں ہے اس کا پروڈکشن آرڈر ایشو کیا. وی آر پراؤڈ آف یور کنٹریبیوشن سر. یہ اور میں یاد ہے کہ ہماری بھی یہی کوشش رہتی ہے ایز ممبر آف پارلیمنٹ کہ ایشوز جو آئیں اس میں کلمہ حق کہیں. شاید لوگوں کو یاد ہوگا مشرف صاحب باوردی صدر تھے. 30 اکتوبر 2004 کو اسی ہال میں نے اس کو بھی کہا تھا کہ 3 سیاسی قیدی ہیں, ان کو رہا کیا جائے. اس میں نے آصف زرداری کا نام لیا تھا, یوسف رضا گیلانی کا اور جاوید ہاشمی کا. 2018 میں جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی میں نے اس کو بھی کہا تھا میاں نواز شریف صاحب کو رہا کیا جائے, وہ سیاسی قیدی ہیں. اور اب بھی میں نے سب سے پہلے ڈیمانڈ کیا ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے, وہ سیاسی قیدی ہیں. اینڈ اٹ شوڈ بی اکراس دا بورڈ. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک نیا چیپٹر آ گیا ہے 8 فروری کے بعد, اور اس نئے چیپٹر میں وی نیڈ اے ہیلنگ ٹچ, دست شفا, اور سب کو ساتھ شامل کریں اور ایک جنرل ایمنسٹی دیں. ہم جنرل ایمنسٹی دیتے ہیں بلوچستان میں, ہم جنرل ایمنسٹی دیتے ہیں خیبر پختونخوا میں, ہم ٹی ٹی پی سے جا کے بات کرتے ہیں کابل میں جنہوں نے آپ کے بچوں کو ہلاک کیا. تو میرے خیال میں وی شوڈ ہیو اے نیو بگننگ, اور اس میں سب کو شامل کریں. اور اس میں جو پی ٹی آئی کی جو ریزروڈ سیٹس بنتی ہیں, اسپیشلائز سیٹس, ان کا حق ہے, ان کو ملنا چاہیے. یہ دیٹ شوڈ ناٹ بی ڈپرائیوڈ. اور مسٹر چیئرمین ان دس سچویشن آپ کو پتہ ہے کہ میں ممبر بھی تھا کمیشن کا, سینیٹر اختر مینگل نے بنائی پارلیمنٹری کمیشن, اور اس میں ہم نے بلوچستان کے مسنگ پرسنز کے اوپر ایک جامع رپورٹ بھی ایشو کی لاسٹ ایئر. اینڈ اس میں سینٹ کے سیکریٹریٹ نے بڑا کام کیا ہے. آئی ووڈ لائک دا رپورٹ ٹو بی امپلیمنٹڈ. اور جو مسنگ پرسنز ہیں, چاہے وہ بلوچستان کے ہیں, چاہے وہ خیبر پختونخوا کے ہیں, یا سندھ کے ہیں, یا پنجاب کے ہیں, ان کو بازیاب کیا جائے اور ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے. اور مجھے خوشی ہوئی پتہ چلا ایم کیو ایم کے دوستوں سے کہ ایم کیو ایم کے 578 مسنگ پرسنز تھے, وہ اب رہا ہو گئے ہیں, صرف 13 رہ گئے ہیں. دوسرا مسٹر چیئرمین, اسی ایوان سے ہم نے کوشش کی کنسنسس کیا جائے. اور آپ کو پتہ ہے کہ سی پیک کی پارلیمنٹری کمیٹی کا میں چیئرمین تھا. اس میں ہم نے صوبوں کو, وفاق کو جوڑا اور آگے لے گئے. اس میں آپ کا بھی بڑا کلیدی کردار ہے. یو پلیڈ اے بگ رول بوتھ ان سائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ پارلیمنٹ. اور سی پیک از دا فیوچر آف پاکستان. اس لیے جو میں نے کنسنسس فورج کیا تھا ایز چیئرمین آف دا کمیٹی, اس کو آگے لے کے چلیں. اور فائنلی مسٹر چیئرمین, بہت بڑا جو ایشو ہے خاکی اور مفتی کے تعلقات کا, میں چیئرمین رہا ہوں ڈیفنس کمیٹی کا, اور ہم نے بڑے انیشیٹو لیے. مجھے یاد ہے جنرل باجوہ تھے اس کو آرمی چیف, انہوں نے انوائٹ کیا ہماری کمیٹی. میں گیا جی ایچ کیو, حالانکہ اس وقت کچھ ہمارے دوستوں, نادان دوستوں نے کہا وہ کیا کر رہے ہو, ان کے فوج کے پاس جا رہے ہو. میں کہا فوج بھی آپ کی ہے, فوج کو باہر سے تو نہیں آئی. میں نے باجوہ کو کہا, جنرل باجوہ صاحب کو کہا کہ آپ ہم نے دعوت دی ہے تو ہم آپ کو دعوت دیں گے, آپ آئیں گے پارلیمنٹ؟ کہا ضرور آؤں گا, آپ دعوت دیں. آئی ٹاک ٹو دا سینٹ چیئرمین رضا ربانی صاحب. رضا ربانی صاحب ہیز بین اے ویری گڈ چیئرمین, انسٹیٹیوشنل پرسن. انہوں نے کہا یس ویل انوائٹ. رضا ربانی صاحب اسی چیئر میں بیٹھے تھے جہاں آپ بیٹھے ہیں, اور ادھر سارا ملٹری ہائی کمانڈ تھا. پورا ملٹری ہائی کمانڈ لیڈ بائی جنرل باجوہ 4 گھنٹے کی نشست ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ کہ یہ ریلیشن شپ اداروں کے ساتھ, چاہے عدلیہ ہو, چاہے فوج ہو, اس کے ساتھ پولیٹیکل فورسز کے ٹھیک ہونے چاہیے. اور آگے بڑھنے کے لیے مسٹر چیئرمین وی شوڈ ناٹ فرگیٹ کہ آپ جس تصویر کے نیچے بیٹھے ہیں, قائد اعظم محمد علی جناح, دا فادر آف دا نیشن, انہوں نے he gave this country through the ballot box through democracy. The Qaid Azam was not a general or a judge or a feudal or a cleric. He was a politician, a lawyer who came to power and support with the support of the Muslimans of India through a political party, the All India Muslim League. تو بیلٹ انہوں نے کیا کہا تھا قائد اعظم نے, democracy is in our blood, democracy is in our marrows, and through democracy Pakistan will flourish and strengthen. پاکستان زندہ باد, قائد اعظم زندہ باد. جی تھینک یو جی.
Senator Syed Muzaffar Hussain Sir Sahab. शुक्रिया जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब। सर, मैं पिछले 12 साल से इस ऐवान का रुकन रहा हूँ, तो पहली बात तो मैं ये करूँगा कि आया पिछले 12 साल में सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान की अवाम के तवक्कुआत पे पूरी उतरी है कि नहीं उतरी है। सेनेट के इख्तियारात के लिहाज से भी मैं कुछ कहना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले ये गुजारिश करूँगा कि क्योंकि मेरा ताल्लुक़ बराह रास्त कानून से है, वकालत से है और ज़राअत से है, तो मैं पिछले 12 साल से सेनेट की नेशनल फूड सिक्योरिटी की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसका मैं चेयरमैन रहा हूँ। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 12 साल में हमने पाकिस्तान के काश्तकारों के लिए और उनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ी मेहनत भी की और उनको वो तहफ़्फ़ुज़ हमने फराहम किस हद तक हम करने में कामयाब भी हो गए। अब पहली मैं आपको मिसाल ये दे दूँ कि हमने पाकिस्तान की सबसे बड़ी ज़राअत की रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है पाकिस्तान एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल, उसको मुस्तहकम किया, उनको फंड्स दिलवाए और उनकी कारकर्दगी आज इस मुल्क में तमाम के तमाम जो काश्तकार तंजीमें हैं वो सराहती हैं। इसमें मैं बिलखुसूस एक वाक़े का ज़िक्र करना चाहता हूँ कि PARC के 1400 एकड़ इस्लामाबाद शहर के बीच में हैं, तो ये लीज़ पे थी CDA से PARC की ज़मीन। तो इसमें हमारी जो माफिया हैं इस्लामाबाद में, उनकी नज़रें पड़ गई इन 1400 एकड़ों पे। तो ये मुशाहिद साहब बैठे हुए हैं, तो मैंने कहा ज़रा इनको डिस्ट्रैक्ट कर दूं। तो इन्होंने ये मसला उठाया और ये मसला आया हमारी कमेटी में। तो हमने CDA के चेयरमैन साहब को बुलवाया और कहा कि जी ये 1400 एकड़ ज़मीन जो है PARC की, इसकी लीज़ आप इसमें तौसीक क्यों नहीं करना चाहते। तो उन्होंने कहा कि जी इसमें कुछ वायोलेशंस हुई हैं टर्म्स एंड कंडीशंस की, उसकी वजह से हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो मैंने कहा जी 5 साल के अरसे में जितनी भी लीज़ेस हुई हैं इस्लामाबाद में जहाँ पे इल्ज़ाम है कि उन्होंने खिलाफ वर्जी की है कंडीशंस की, वो हमें दे दें। तो 120 केसों में उन्होंने किसी की भी लीज़ जो है वो कैंसिल नहीं की।